رفع دین پر دلائل سماعت فرمانے سے پہلے اس سلسلے میں نقطہ اختلاف سمجھ لیں کہ اصل میں اس مسئلہ رفع دین میں اختلاف کیا ہے۔ دیکھیں، آج کل کے جو جدید متحققین غیر مقلد علماء ہیں، ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی رفع دین کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایک نماز کی ایک رکعت بھی حضور پاک علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر ادا نہیں فرمائی ہے، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدا میں رفع دین کرتے تھے، جب تک اللہ نے چاہا حضور پاک علیہ السلام شروع نماز میں بھی رفع دین کرتے رہے، اور نماز کے اندر دیگر مقامات پر جیسے سجدوں میں رفع دین کرنا اور ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے رہے ہیں۔ مگر بعد میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شروع نماز کے علاوہ عام تمام نمازوں کے اندر رفع دین چھوڑ دیا تھا، اور جس عمل کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم چھوڑ دیں اس عمل کو چھوڑنا سنت ہوتا ہے، اسے کرنا سنت نہیں ہوتا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت احناف، مالکیہ اور حنفیہ کے مقابلے میں غیر مقلدین کا جو موقف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، یہ جو ان کا موقف ہے، اس سلسلے میں ہم یہ بات پہلے تو یہ عرض کرتے چلے جائیں کہ ان کے پاس اپنے اس موقف کے اوپر کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو شکوک و شبہات پھیلا رکھے ہیں، اس پر بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پر درمیان میں ضرافت طبع کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں۔ عموماً یہ لوگ جب مناظرے کی بات ہو یا عمومی ہم اہل سنت والجماعت علماء کے ساتھ ان کی گفتگو ہو، تو غیر مقلد عموماً جو رفع دین کا مسئلہ ہے اس میں اپنا موقف یہ لکھا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز میں رفع دین کرنا، کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ سنت ہے یا مستحب ہے۔ بعض سنت لکھ دیتے ہیں، بعض مستحب کا لکھ دیتے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رفع دین کا ان کے نزدیک حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں خود ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ان کے علماء رفع دین کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں، بعض واجب قرار دیتے ہیں، بعض سنت مؤکدہ، بعض غیر مؤکدہ، اور بعض ان کے علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نجی گفتگو تھی ہماری غیر مقلد علماء کے ساتھ، کوئی پہلے سے طے نہیں تھی، اتفاقی طور پر ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو وہاں پر گفتگو شروع ہو گئی۔ تو وہ چونکہ غیر مقلدین کا مرکز تھا، وہاں پر ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، تو جب اتفاقاً ایک بات گفتگو شروع ہو گئی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو فون کیا کہ فلاں جگہ پر بات شروع ہو رہی ہے، مجھے اس سلسلے میں فلاں جو ہیں ترک رفع دین کے موضوع پر دلائل پیش کرنے کے لیے فلاں کتابیں جو ہیں وہ مجھے مطلوب ہیں، وہ آپ حضرات پیش کر دیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جی ہمیں کتابیں لے کر پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، تب تک آپ ان کو کسی بات کے اندر الجھائیں اور ان کو کام چلاتے رہیں۔ تو خیر، تو میں نے غیر مقلد علماء سے کہا کہ بھی آپ اپنا موقف لکھ کر دیں کہ رفع دین کے بارے میں آپ حضرات کا موقف کیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہمارے نزدیک نماز میں رفع دین کرنا سنت یا مستحب ہے۔ جب انہوں نے لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک نماز میں رفع دین کرنا سنت یا مستحب ہے، تو میرے پاس غیر مقلدین کے فتاوی ثنائیہ کی عبارت اور اسی طریقے سے غیر مقلدین کے فتاوی علماء حدیث کی عبارات میرے پاس موجود تھی۔ میں نے غیر مقلد علماء سے کہا بھی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی ایک نماز کی کوئی ایک رکعت بھی حضور پاک علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر ادا نہیں کی، حضور ہمیشہ رفع دین کرتے رہے ہیں، اور آپ حضرات نے اس پر حکم یہ لگایا ہے کہ نماز میں یہ رفع دین کرنا ہمارے نزدیک سنت یا مستحب ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ سنت یا مستحب کی تعریف کریں۔ جب میں نے ان سے کہا بھی سنت یا مستحب کی تعریف کریں، تو اب وہ سنت اور مستحب کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کہیں گے جی اس کی تعریف کی کیا ضرورت ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور نے رفع دین کے ساتھ نمازیں ساری کی ساری ادا کی ہیں، تو اب سنت یا مستحب کی جو تعریف ہے اس میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی ضرورت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی، جو سننے والے عوام ہے
وہ خود محسوس کرے گی کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں. میں نے کہا آج ترک رفع دین کی حدیثیں میں نے تمہاری زبان سے پڑھانی ہے. یعنی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ترک رفع دین کی حدیثیں ہم پڑھیں, ہم تو سب کو ضعیف کہتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ العزیز آج ترک رفع دین کی حدیثیں آپ حضرات کی زبان سے میں پڑھواؤں گا اور یہ ساری عوام انشاءاللہ العزیز دیکھے گی. یعنی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھیں, آپ نے لکھا کہ نماز میں رفع دین کرنا ہمارے نزدیک سنت یا مستحب ہے. میں نے کہا جی اب آپ تعریف کریں کہ شریعت کی اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں, شریعت کی اصطلاح کے اندر جو ہے مستحب کسے کہتے ہیں. اب ذرا یہ آپ تعریف کریں. تو پہلے وہ چی مچی کرتے رہے, کوئی نہ سنت کی تعریف کرے نہ مستحب کی تعریف کریں. بالآخر میں نے خود ہی غیر مقلدین کے فتاوی سنایا اور اسی طریقے سے فتاوی علماء حدیث سے عبارات پیش کی کہ جس کے اندر ان کے حضرات نے یہ بات ساتھ کے ساتھ لکھی ہے کہ سنت یا مستحب اسی عمل کو کہا جاتا ہے فعل مرتن و ترک اخرى, کہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل کیا ہو اور کبھی آپ نے اسے چھوڑا ہو, اسے سنت یا مستحب کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے علماء نے سنت اور مستحب کی تعریف یہ کی ہے کہ سنت اور مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہو. میں نے کہا آپ نے لکھا کہ رفع دین کرنا نماز میں مستحب ہے اور آپ کے علماء لکھ رہے ہیں کہ مستحب کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اور کبھی آپ علیہ السلام نے چھوڑا ہو. جبکہ آپ نے اپنے دعوے کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر ادا نہیں فرمائی ہے. میں نے کہا جب کہ آپ نے حکم یہ لکھا ہے کہ رفع دین کرنا مستحب ہے, اب مستحب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رفع دین حضور نے کیا ہے, کبھی حضور نے رفع دین چھوڑا ہے. تو میں نے کہا جب مستحب کہہ دیا اور اوپر آپ لوگ یہ لکھ رہے ہو کہ حضور نے کوئی ایک رکعت بھی اس کے بغیر ادا نہیں فرمائی ہے, تو میں نے کہا یا تو اپنا موقف بدلو کہ ہمارے نزدیک حضور نے ہمیشہ رفع دین نہیں کیا ہے, یا اس کا حکم بدلو. اب وہاں پر ان کے علماء کرام پھنس گئے اور پوری طرح تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے ان کو ذلیل کیا. میں نے کہا یا تو یہ لکھو کہ رفع دین کرنا مستحب نہیں ہے, یا اسی طریقے سے یہ موقف بدلو کہ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے. اپنا موقف بدلو یا حکم بدلو. لیکن نہ تو انہوں نے موقف بدلا اور نہ ہی حکم بدلا. میں بارہا مطالبہ کرتا رہا, بھی آپ نے لکھا ہے کہ رفع دین کرنا مستحب ہے, تو مستحب تو کہتے ہی اسے ہیں فعل مرتن و ترک اخرى, کہ آپ علماء کہہ رہے ہیں کہ جسے آپ علیہ السلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو. میں نے کہا جب آپ نے مستحب کہہ دیا تو آپ نے کہا جی حضور نے رفع دین ایک آدھ مرتبہ کی ہے. میں نے کہا جی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رفع دین, ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک عرصہ تک حضور پاک علیہ السلام نے رفع دین کیا ہے, ہم نے مان لیا. میں نے کہا آپ نے کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رفع دین ہے یہ مستحب ہے, تو مستحب کا معنی یہ ہوا کہ حضور نے کبھی چھوڑا بھی ہے. تو میں نے کہا آپ یہ شک بھی ثابت کریں کہ حضور نے رفع دین چھوڑا بھی ہے. میں نے کہا آپ ترک رفع دین کی حدیثیں پڑھیں. اب وہ حدیثیں نہ پڑھے ترک رفع دین کی, کیونکہ اگر ترک رفع دین کی حدیثیں پڑھتے تو ہم جوتے مارتی کہ آپ تو کہہ رہے تھے حضور نے کبھی چھوڑا ہی نہیں, جبکہ آپ حدیثیں پڑھنے سے ثابت ہو رہا حضور نے چھوڑ دیا تھا. اب نہ وہ ترک رفع دین کی حدیثیں پڑھتے تھے, نہ اپنا موقف بدلتے تھے اور نہ ہی اس سلسلے میں اپنا حکم بدلتے رفع دین کے سلسلے میں. تو یہ ہے ان لوگوں کا حال. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع نماز میں بھی رفع دین حضور پاک علیہ السلام نے کیا اور نماز کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم رفع دین کرتے رہے جب تک اللہ پاک کو منظور تھا. یوں ہی معاملہ رہا. لیکن بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, آپ نے نماز کے اندر والے جتنے بھی رفع دین تھے آپ علیہ السلام نے سارے چھوڑ دیے تھے. حضور پاک علیہ السلام صرف شروع نماز والا جو رفع دین ہے یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے. ہمارے موقف کے اوپر اس پر بہت سارے دلائل ہیں, جن میں سب سے پہلی دلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. چنانچہ صحیح ستہ کی کتابوں میں سے مشہور ترین کتاب سنن ترمذی شریف کے اندر باسند مروی ہے ان القمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ. حضرت القمہ رحمہ اللہ سے روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی. فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ. بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو رسول اللہ والی نماز پڑھ کے دکھائی اور پوری نماز کے اندر صرف شروع نماز میں رفع دین کیا اور باقی پوری نماز کے اندر رفع دین حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہ کیا. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز والا رفع دین تو ہمیشہ کرتے رہے، باقی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واهل الكوفہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے حسن صحیح، یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے۔ وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، فرماتے ہیں کہ یہی ترک رفع دین والا موقف بے شمار اہل علم صحابہ کرام اور بے شمار تابعین عظام کا وہو قول سفیان و اہل الکوفہ، فرماتے ہیں کہ جلیل القدر محدث امام سفیان ثوری کا اور تمام قدیم اہل کوفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ترمذی شریف کے جو امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کیا اور اس کے بعد اس کی تحقیق جو کی ہے، اس سے کئی ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی معتدل محدث ہیں، خصوصاً احادیث کی تصحیح اور تعلیل کے سلسلے کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس حدیث مبارکہ کو ضعیف کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ جن کی وفات جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ جن کی وفات 279 ہجری کے اندر ہے، یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن صحیح ہے، امام ترمذی سے صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں جو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حسن کے ساتھ جو صحیح کا لفظ ہے یہ سنن ترمذی کا جو نسخہ دار الکتب المصریہ والا ہے اس کے اندر حسن کے ساتھ صحیح کا لفظ بھی موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر مقلد علماء میں سے احمد محمد شاکر غیر مقلد نے شرح ترمذی کے اندر، اور ائمہ میں سے امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنن ابی داود کے اندر، اور اسی طریقے سے صدیق نجیبہ آبادی غیر مقلد نے اپنی کتاب انوار المحمود شرح سنن ابی داود کے اندر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر دو، دوسری امام ترمذی کی اس عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک رفع دین کا یہ جو موقف ہے یہ بے شمار اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین کا اور تمام قدیمی اہل کوفہ کا بھی یہی موقف رہا ہے۔ اب اس سے یہ واضح بات ہوگی کہ آج کل جو بعض لوگ کہتے ہیں جی ترک رفع دین صرف حنفیوں کا موقف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو تھے ان کے صحابہ نے بھی کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، اچھا جی سارے تابعین بھی رفع دین کرنے کے قائل تھے، ان لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام ترمذی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ بے شمار صحابہ کرام اہل علم اور تابعین اہل علم کا جو موقف ہے وہ ترک رفع دین ہی ہے، اور ساتھ ساتھ امام ترمذی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قدیمی اہل کوفہ جو سارے کے سارے ہیں وہ ترک رفع دین کے قائل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اہل کوفہ جو تھے، کوفہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آ کر آباد ہوئی تھی۔ بعض روایات اور تاریخی حوالہ جات کے مطابق 1500 سے بھی زیادہ صحابہ کرام آ کر کوفہ کے اندر آباد ہوئے تھے، اور تمام اہل کوفہ جو تھے وہ ترک رفع دین کے قائل تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی اگر آپ سند کو دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ کے جو پہلے راوی ہیں امام حناد رحمۃ اللہ علیہ، امام حناد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 243 ہجری کے اندر ہے۔ امام حناد رحمہ اللہ صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ کے ثقہ بالاجماع سب کے ہاں اتفاقی طور پر ثقہ راوی ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام وکیع بن جرح رحمۃ اللہ علیہ۔ امام وکیع بن جرح رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات 197 ہجری کی ہے۔ یہ پوری کتب صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع سب کے ہاں اتفاقی طور پر ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ اور تیسرے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جلیل القدر محدث حضرت امام سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ بھی بالاتفاق تمام محدثین کے نزدیک ایک ثقہ اور صدوق محدث تھے، ان پر بھی کسی محدث نے کوئی مفسر جرح نہیں کی ہے۔ اور اس طریقے سے اس حدیث مبارکہ کے چوتھے راوی ہیں امام عاصم بن کلیب بن شہاب جرمی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عاصم بن کلیب بن شہاب جرمی رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح مسلم اور اسی طریقے سے سنن اربع کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ تمام ائمہ محدثین بڑے بڑے جو ائمہ رجال ہیں سارے کے سارے ان کو ثقہ تسلیم کرتے ہیں۔
اور اس حدیث مبارکہ کے 5ویں راوی ہیں امام عبد الرحمن بن اسود بن یزید بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عبد الرحمن بن اسود بن یزید بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پوری کی پوری کتب صحیح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، سب ان کو ثقہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور چھٹے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام علقمہ بن قیس رحمہ اللہ۔ امام علقمہ بن قیس رحمہ اللہ بھی پوری کتب صحیح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی ثقہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور 7ویں راوی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی امام عاصم بن کلیب بن شہاب جرمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی تمام کبار ائمہ محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب تسکین العنین کے اندر یہ بات دلائل کے ساتھ اور فریق مخالف کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ ان کو 50 ائمہ محدثین ثقہ اور تصدوق تسلیم کرتے ہیں۔ حوالہ جات آپ تسکین العنین کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے غیر مقلد علماء کی کتابوں میں سے 20 سے زائد ان کی کتابوں کے حوالہ جات دیے ہیں کہ ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر عاصم بن کلیب کی روایات سے استدلال کر رکھا ہے اور اس کی روایتوں کو صحیح قرار دے رکھا ہے۔ تو خیر اس حدیث مبارکہ کی سند کو آپ کو دیکھیں، اس حدیث مبارکہ کے جو 2 راوی ہیں یہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ امام حناد صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی، امام عاصم بن کلیب رحمہ اللہ یہ جو ہیں صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ بخاری اور مسلم شریف کے پوری کتب صحیح ستہ کے راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی سند جو ہے وہ صحیح مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، اور اس کے تمام کبار ائمہ محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے اور بڑے بڑے فقہائی کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب تسکین العنین کے صفحہ نمبر 255 سے لے کر 271 تک میں نے تفصیل سے بحث کی ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ فریق مخالف کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں 65 ائمہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے تقریباً 9 غیر مقلد علماء کے حوالہ جات بھی نقل کر دیے ہیں کہ غیر مقلدین کے 9 بڑے بڑے جو کبار علماء کرام ہیں، جن میں ناصر الدین البانی صاحب شامل ہیں، احمد شاکر صاحب شامل ہیں، زہیر الشابیہ صاحب شامل ہیں، اور دیگر غیر مقلد علماء نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے تمام راوی جو ہیں 2 صحیح مسلم کے ہیں، اور باقی سارے راوی بخاری کے بھی ہیں اور مسلم کے بھی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کی سند مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ اب ایک صحیح سند حدیث مبارکہ کا انکار کرنے کے لیے بعض لوگوں نے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کر رکھے ہیں۔ مثلا ایک یہ بہانہ بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں عبد الرحمن، ان کا امام علقمہ رحمہ اللہ تعالی سے سماع ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سند کے اتصال کے لیے راوی کا مروی عنہ سے سماع کا ثبوت ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ عبد الرحمن کا علقمہ سے سماع کا ثبوت پیش کرو، تمہارا یہ جو اعتراض ہے یہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصول حدیث کا مشہور ترین ضابطہ اور اصول ہے کہ اتصال سند کے لیے راوی اور مروی عنہ کے درمیان جو ہے صرف امکان لقاء اور امکان سماع کافی ہے، ثبوت کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو اصول ہے یہ خود غیر مقلد علماء میں سے محمد گوندلوی غیر مقلد نے اپنی کتاب خیر الکلام کے اندر، ارشاد القصری غیر مقلد نے اپنی کتاب توضیح الکلام کے اندر، اور عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے اپنی کتاب ابکار المنن کے اندر بھی اصول تحریر کیا ہے کہ اصول حدیث کی روشنی میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان امکان لقاء اور جو ہے امکان سماع جو ہے یہ کافی ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے۔ تو جس وقت امام عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو ہیں، ان کا امام علقمہ رحمہ اللہ تعالی سے سماع کا امکان بھی موجود ہے، لقاء کا امکان بھی موجود ہے، تو اتصال سند کے لیے یہی ضرور کافی ہے۔ اس کے لیے ثبوت جو ہے وہ اصول کی روشنی میں ضروری نہیں ہے، تو پھر تم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ مطالبہ جو ہے ثبوت کا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا یہ مطالبہ کرنا ہی اصول حدیث کے خلاف ہے۔ نمبر 2، امام عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا امام علقمہ رحمہ اللہ تعالی سے سماع ثابت ہے۔ چنانچہ امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام عبید اللہ بن علی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے یہ بات تحریر کی ہے
امام ابو بکر خطیب بغدادی نے المتفق المفترق کے اندر، اور امام عبید اللہ بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تجرید الاسماء کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے امام علقمہ رحمہ اللہ تعالی سے سماع حدیث کی ہے، اور اس کا ایک صحیح سند کے ساتھ ثبوت مسند احمد میں موجود ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3974 جو ہے، اس کی سند دیکھیں، حدثنا یحیی بن آدم حدثنا عبداللہ بن ادریس املأہ علی من کتابہ عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسودی حدثنا علقمۃ عن عبداللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3974 ہے۔ یہاں پر وضاحت آ رہی، عن عبد الرحمن بن الاسودی حدثنا علقمۃ، امام عبد الرحمن بن اسود رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہم سے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی۔ اب دیکھیے یہاں پر عبد الرحمن بن اسود رحمہ اللہ کے امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کی تصریح موجود ہے، لہذا یہ کہنا کہ جس سماع کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث نمبر 3974 کے اندر امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی کے سماع کی تصریح موجود ہے، لہذا آج کل بعض لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کے انکار کرنے کے لیے ایک اور عجیب و غریب شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ان کے ساتھ نقل کیا ہے، اور امام ثوری جو ہیں یہ مدلس ہیں، لہذا ان کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب سب سے پہلے تو میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس حدیث کی سند کے اوپر سفیان ثوری کی تدریس کا جو اعتراض ہے، یہ کسی بھی معتدل محدث اور فقیہ نے نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلے اعتراض غیر مقلد علماء میں سے عبد الرحمن معلمی نے کیا ہے، اس سے پہلے کسی بھی محدث اور فقیہ نے یہ اعتراض نہیں کیا، حالانکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ یہ احادیث جو ترک رفع کی ہیں، یہ پہلے سے اہل علم کے درمیان جو ہے ان پر بحث مباحثہ چلتا آ رہا ہے، ان کی صحت اور ذوق پر بات چلتی آ رہی ہے۔ دیگر اعتراضات تو بعض رات نے کیے ہیں، لیکن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا اعتراض اس حدیث پر کسی ایک محدث اور ایک فقیہ نے بھی نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کو یہاں پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا اعتراض کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے جو پہلے وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ اس حدیث میں نہیں پائی جاتی، اور جب غیر مقلد علماء نے یہ محسوس کیا کہ جو پہلے والے قدیم اعتراضات ہیں ان کے اندر کوئی ایک بھی معقول اعتراض نہیں ہے، تو جب ان سے ہم مطالبہ کرتے تھے یہ بتاؤ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہو تو کیوں ضعیف کہتے ہو، تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اس حدیث کو ضعیف کہنے کی، اور نہ ان کے پاس کوئی اس پر دلیل موجود تھی، تو انہوں نے اس کے لیے نیا ٹوٹکا شروع کر دیا جس کے اندر سفیان ثوری نے تدلیس کی ہے، حالانکہ کسی محدث نے نہیں کیا۔ مثلا اب دیکھیں پہلے اس حدیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا خلاصہ صرف دو باتیں تھیں۔ مثلا ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر امام وکیع بن جرح رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو بیان کرنے کے اندر خطا ہوئی ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا تھا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہوئی ہے۔ ہم نے کہا جی نہ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر امام وکیع سے خطا ہوئی ہے، اور نہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے اندر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اس پر دلیل دیکھیں، کیوں کہ امام وکیع بن جرح رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو بیان کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ سنن نسائی کی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو جس وقت امام وکیع بن جرح رحمۃ اللہ علیہ کی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مطابقت تامہ کر رکھی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امام وکیع نے اس حدیث کو بیان کے اندر کسی خطا کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، اور باقی رہا کہ سفیان ثوری سے یہاں پر خطا ہوئی ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، کیونکہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بذات خود پہلے طور پر تو ایک قابل اجماع محدث ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے کہہ دینا کہ یہ خطا ہے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اصول حدیث کی روشنی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، امام مغیرہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے امام حسین وغیرہ نے ان کی مطابقت مانوی کر رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے کئی سارے شواہدات بھی موجود ہیں، اس لیے نہ تو امام سفیان ثوری کے وہاں والا اعتراض ٹھیک ہے، اور نہ ہی امام وکیع کے اوپر اعتراض جو کیا جاتا ہے وہاں والا یہ بھی ٹھیک تھا۔ تو جب غیر مقلد علماء نے دیکھا کہ یہ دونوں اعتراضات ماذ بے جان تھے، ان کی اصول حدیث کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، تو غیر مقلد علماء کو کسی ایسے اعتراض کی ضرورت تھی، کوئی ایسی علت بیان کرنا ان کے لیے ضروری تھا کہ جس سے اس حدیث کو ضعیف کہہ سکیں، تو اس لیے انہوں نے ایک عجیب سا شوشہ چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے تدلیس کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے
اس کے بارے میں خود غیر مقلد علماء نے تسلیم کیا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مانوی مطابق کئی سارے ائمہ محدثین نے کی ہے۔ مثال کے طور پر نور العینین صفحہ نمبر 48 پر زبیر الزی غیر مقلد نے یہ بات تحریر کی ہے کہ ثوری کی مانوی مطابق حفظ، مغیرہ اور حسین وغیرہ راویوں نے کی ہے۔ اب دیکھیں زبیر الزی صاحب نور العینین کے صفحہ نمبر 48 پر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مانوی مطابق کئی سارے سکہ راویوں نے کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا صحیح طریقہ نماز کے صفحہ نمبر 138 کے اوپر رئیس ندوی غیر مقلد نے یہ بات تحریر کی ہے کہ اگر مدلس راوی کی مانوی اس کی بیان کردہ، یعنی مدلس راوی کی بیان کردہ روایت کی مانوی مطابق اگر ثابت ہو جائے، مانوی مطابق مل جائے، تو مانوی مطابق سے تدلیس کا الزام رفع ہو جاتا ہے، تدلیس کا الزام ختم ہو جاتا ہے۔ تو خود غیر مقلد علماء یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ سفیان ثوری کی مانوی مطابق موجود ہے، اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ مانوی مطابق سے تدلیس کا الزام رفع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو پھر سفیان ثوری کی تدلیس کا مشکل طور پر ڈھنڈورا پیٹنے کے لوگوں کو فائدہ کیا ہوا؟ صرف عام لوگوں کو آپ تو بات جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کے اندر اس اعتراض کا جواب تو خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، زبیر الزی غیر مقلد نے اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام کے صفحہ نمبر 37 کے اوپر، اور دیگر کئی کتابیں غیر مقلدین کے ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ شواہدات سے تدلیس کا الزام رفع ہو جاتا ہے، تدلیس کا الزام ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب تسکین العینین کے اندر حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بیان کردہ اس حدیث کے 12 شواہد اختصار کے ساتھ پیش کیے ہیں، اور بھی شواہدات موجود ہیں، اور جو 12 میں نے پیش کیے ان سب کی سندیں صحیح ہیں۔ اب 12 اس کے قوی شواہدات موجود ہیں، اور غیر مقلد علماء نے بھی لکھا ہے کہ شواہدات سے تدلیس کا الزام ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں، اس کے مطابق بھی موجود ہیں، تو پھر تدلیس کے الزام کی کیا حیثیت رہے گی؟ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جس طریقے سے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان سے نقل کی ہے، اسی طرح سے امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث مبارکہ کو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے نقل کرنے والے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی کی سند کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، تو اس مجلس کے اندر حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان سے یہ حدیث مبارکہ سن رہے تھے۔ اور الارشاد کے اندر امام خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ثانی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تدلیس کرنے سے شرماتے تھے، یعنی ان کے سامنے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام سفیان ثوری نے یہ حدیث بیان کی، تو اس وقت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے سامنے موجود تھے، اور عبداللہ بن مبارک کی موجودگی کے اندر امام سفیان ثوری تدلیس نہیں کرتے تھے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو حدیث سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں، ان کے اندر امام ثوری نے کوئی تدلیس نہیں کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی سفیان ثوری سے نقل کردہ تمام حدیث سیما کے اوپر معمول ہیں، لہذا اس حدیث مبارکہ کے اوپر سفیان ثوری کی تدلیس کا اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کے اندر کسی قسم کی کوئی تدلیس نہیں کی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ٹوٹکا آج کل بعض لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ کہتے جی امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاصم بن کلیب جو ہیں، وہ جس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے اندر اکیلے ہوں، تنہا ہوں، وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ یہ اعتراض جو ہے بعض اسماء اور رجال کی کتابوں سے نقل کیا جاتا ہے، اور یہ قول پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ امام عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں، اور بالاتفاق تمام کبار ائمہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ میں نے تسکین العینین کے اندر 50 ایسے محدثین کی نشاندہی کی ہے جن کو ثقہ اور صدوق تسلیم کرتے ہیں۔ رہا ان کا اندر جمہور ثقہ ہونا، وہ تو خود غیر مقلد علماء بھی مانتے ہیں کہ یعنی اندر جمہور ثقہ ہونا تو خود غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ امام عاصم بن کلیب رحمہ اللہ 100% ائمہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، جبکہ غیر مقلدین اتنی بات تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندر جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک امام عاصم بن کلیب رحمہ اللہ ثقہ ہیں۔ چنانچہ زبیر الزی غیر مقلد نے اپنے مقالات جلد اول صفحہ نمبر 425 پر، ثناء اللہ ضیاء غیر مقلد نے اپنی کتاب نماز میں ہاتھ کہاں باندھے صفحہ نمبر 21 پر، اور ندیم ظہیر غیر مقلد نے ما نما الحدیث
شمارہ نمبر 119 اور صفحہ نمبر 8 پر یہ بات تحریر کی ہے کہ امام عاصم بن کلیب رحمہ اللہ تعالی اندر جمہور سے قاراوی ہیں، اور زبیر ذی غیر مقلد نے اپنے مقالات جلد اول صفحہ نمبر 476 پر، ندیم ظہیر غیر مقلد نے مانما الحدیث صفحہ نمبر 9 پر اور شمارہ نمبر 119 کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ ثقہ راوی اگر کسی حدیث کو بیان کرنے کے اندر اکیلا ہو، تنہا ہو، تو اس کا اکیلا اور تنہا ہونا اصول حدیث کی روشنی کے اندر مضر ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب رہی بات کی یہ جو قول امام ابن مدینی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، عاصم بن کلیب جسے نقل کرنے میں منفرد ہو، وہ روایت معتبر شمار نہیں ہوتی۔ یہ بات یہ کہ یاد رکھیں یہ جو ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قول ہے، اس قول کی ہمارے علم کے مطابق کوئی سند نہیں ہے، یہ بالکل بے سند قول ہے، حتیٰ کہ خود غیر مقلد علماء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ بے سند قول ہے، امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ندیم ظہیر غیر مقلد نے مانما الحدیث شمارہ نمبر 119 صفحہ نمبر 9 کے اوپر یہ بات تسلیم کی ہے کہ ابن مدینی کی طرف یہ جو قول منسوب ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہذا یہ قول غلط اور بالکل مردود ہے۔ یہ بات خود ندیم ظہیر غیر مقلد نے تسلیم کی ہے، لہذا اس قول کو لے کر لوگوں کے درمیان شور مچانا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ثابت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ بات تو خود غیر مقلد علماء نے بھی بار بار لکھ رکھی ہے کہ بے سند جرح اور تو تعدیل جو ہوتی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوا کرتی۔ یہ اعتراض بھی اچھا، ایک اور اعتراض بھی یہاں پر سن لیں، یہ تمام جو ترک رفع دین کی حدیث ہیں ان کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم جو رفع دین کی روایات پیش کرتے ہیں ان کے اندر رفع دین کا اثبات ہے، اور جو تم ترک رفع دین کی حدیثیں پیش کرتے ہو ان کے اندر نفی ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اس بات نفی کے اوپر مقدم ہوا کرتا ہے، لہذا ہماری اس بات والی روایات قابل قبول ہوں گی اور نفی والی جو روایات ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی بات تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بھئی، اگر تم لوگ مثبت پر عمل کرنے کے دعوت کے اندر سچے ہو تو پھر مکمل عمل کر کے دکھاؤ۔ اس بات جو ہے یعنی رفع دین کا کرنا، یہ تو سجدوں کے اندر بھی کرنا ثابت ہے، یہ تو ہر اونچ نیچ کے اندر کرنا بھی ثابت ہے، تو اگر تم اس بات کے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر مکمل اس کے اوپر عمل کرو۔ سجدوں میں بھی عام طور پر تم لوگ رفع دین نہیں کرتے ہو، ہر اونچ نیچ کے اوپر بھی رفع دین نہیں کرتے ہو۔ اب بعض مقامات پر تو تمہارا ہمیشہ کرنا اس بات کو لے لینا، اور بعض مقامات پر نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے بھی اس دعوے کے اندر سچے نہیں ہو۔ نمبر 2، دوسری بات یاد رکھیں کہ غیر مقلد واحد ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کو اصول سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ اب جس طریقے سے دیکھ لیں لوگوں نے یہ اصول مشہور کر دی، اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، کہ اللہ کے بندو اصل بات یہ ہے اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، مگر کب مقدم ہوتے ہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں، اس بات نفی پر اس وقت مقدم ہوتا ہے کہ جب اس بات اور نفی والی روایات، یعنی جس روایت میں اس بات ہے وہ روایت بھی، اور جس روایت کے اندر نفی کی گئی وہ روایت بھی، جب اس بات اور نفی والی یعنی دونوں روایات ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہونے والے ایک ہی واقعہ کے متعلق ہوں تو اس وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ہی وقت کے اندر کسی مقام پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا، ایک راوی کہتا ہے جی یہ واقعہ نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے جی یہ واقعہ ہوا ہے، تب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو ظاہر بات ہے اس کے علم کے اندر ہے، اور جو کہہ رہا ہے نہیں ہوا تو ظاہر بات اس کے علم میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات والی لے لی جائے گی اور نفی والی رد کر دی جائے گی، کیونکہ جس نے نفی کی یہ بات اس کے علم کے اندر نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی روایت ایسی ہو اس بات اور نفی ہو، لیکن وہ کسی ایک وقت میں وقوع پذیر ہونے والے ایک ہی واقعہ کے متعلقہ وہ دونوں روایات نہ ہوں، بلکہ مختلف واقعات اور مختلف حوادث کے اوپر معمول ہوں، تو اس وقت اس بات نفی پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کوئی ایک نماز تو نہیں پڑھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر مختلف اوقات میں مختلف نمازیں ادا فرمائی ہیں، لہذا جن روایات کے اندر اس بات ہے وہ علیحدہ اوقات کی اور علیحدہ دنوں کی نمازیں، اور جہاں پر نفی اور ترک کی بات آ رہی ہے وہ علیحدہ اوقات کے اوپر علیحدہ واقعات ہیں، لہذا یہاں پر اس بات اور نفی والا جو اصول ہے یہاں پر نہیں چلے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی مشہور کی جاتی ہے کہ جی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر بسند مروی ہے کہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ اعتراض ان کی طرف سے بڑا زور شور کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر انہوں میں شور مچاتے ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں غیر ثابت، غیر ثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں بھی ایک مقام پر ہماری بات تھی تو انہوں نے میرے سامنے جب عبارت پیش کی نا، اور بڑے اٹھ کے کہہ رہے تھے یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے،
میں نے جب ان کا یہ شور دیکھا اور ان کا یہ جوش دیکھا، میں نے کہا آج ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ جتنے شور کے ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، میں نے کہا آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اعتراض عبداللہ بن مبارک سے ثابت نہیں۔ کہنے لگے جی کیوں ثابت نہیں ہے؟ میں نے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہے وہ احمد بن عبدہ عاملی ہے۔ اسلام کی 8 صدیوں کے اندر کسی ایک محدث نے بھی سکہ قرار نہیں دیا ہے، اگر سکہ قرار دیا تو قول پیش کرو۔ جب میں نے یہ بات کی، اب تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ان کے جو علماء تھے وہ اسماء اور رجال کی مختلف کتابیں جو تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے اوراق جو ہیں وہ بار بار پلٹ رہے ہیں، بار بار پلٹ رہے ہیں، ساری ٹیم لگی ہوئی ہے کہ احمد بن عبدہ کو سیکھا ثابت کریں۔ میں نے کہا لیکن تمہیں یہاں پر کوئی قول انشاءاللہ العزیز ملے گا نہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن مبارک کی طرف یہ جو منسوب جرح ہے، اس کا راوی احمد بن عبدہ عاملی غیر موثق ہے۔ اسلام کی 8 صدیوں کے اندر کسی ایک بھی معتدل محدث نے انہیں ثقہ قرار دیا نہیں دیا ہے، لہذا غیر مقلدوں کے اصولوں کی روشنی میں یہ اعتراض ابن مبارک سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ذرا ثابت کرو احمد بن عبدہ کی جو ہے توثیق تاکہ پتہ چلے تمہیں۔ اب دوسری بات، اصولی بات سمجھیں، اصولی بات یہ کہ دیکھیں اگر بالفرض یہ اعتراض امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت بھی ہو تو اصول حدیث کی روشنی میں اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بھی مختلف سندیں ہیں، تو بعض دفعہ کسی محدث کو اس حدیث کی ضعیف سند پہنچتی ہے اور اس کی جو قوی سند ہوتی ہے، صحیح سند ہوتی ہے، وہ اس کے علم کے اندر نہیں ہوتی، تو اس کا ضعیف سند ہونے کی بنیاد پر وہ کہہ دیتا ہے جس کی سند یہ حدیث غیر ثابت ہے۔ یا بعض دفعہ اس حدیث کی سند اس کو پہنچتی نہیں ہے، وہ حدیث اسے پہنچتی نہیں ہے تو وہ کہہ دیتا ہے یہ غیر ثابت، مجھے پہنچی نہیں۔ لیکن اصول کیا ہوتا ہے کہ جب اس حدیث مبارکہ کی صحیح سند ثابت ہو جائے، تمام راوی اس کے ثقہ ثابت ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جائے، تو اس حدیث کو ہمیشہ صحیح تسلیم کر دیا جاتا ہے، اگرچہ بعض جو جن کی علم میں نہیں تھا وہ کہتے رہے کہ یہ غیر ثابت نہیں ہے۔ اس کی میں عام فہم مثال دیکھیں حضرت امام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ ایمان ضامن ہوتا ہے اور جو اسی طریقے سے مؤذن ہے وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے بارے میں امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یثبت حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ ولا حدیث ابی صالح عن عائشہ، کہتے ہیں کہ ابو صالح کی یہ حدیث نہ تو حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے اور نہ ہی یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ امام ابن مدینی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں، تو ممکن ہے ان کو کوئی ضعیف سند پہنچی ہو، صحیح سند ان کے علم کے اندر نہ ہو، یا ان کو پہنچی ہی نہ ہو، یا اس طریقے سے صرف ان کے علم کے اندر اس کی کوئی سند ان کے ہاں ہو ہی نہ ہو اور انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن جس وقت انہوں نے کہہ دیا ہمارے پاس جو اس کی سند پہنچی صحیح پہنچی تو ہم اسے صحیح تسلیم کریں گے، انہیں اگر نہیں پہنچی تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کلی جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی محدث اور فقیہ کو علم کلی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر امام ابن مدینی کو روایت نہیں پہنچی تھی اس لیے ضعیف نہیں ہو جائے گی۔ یہی وجہ کے باوجود اس کے کہ امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے نہ حضرت ابو ہریرہ سے اور نہ ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ سے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث مبارکہ کو غیر مقلد علماء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ناصر الدین البانی غیر مقلد نے اور احمد شاکر غیر مقلد نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور زبیر رضی غیر مقلد نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی محدث کہہ دیتا ہے کہ یہ جی حدیث غیر ثابت ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ یا تو اس حدیث کی جو سند اس محدث کو پہنچی نہیں ہے، یا اس حدیث کی کوئی قوی سند نہیں پہنچی، کوئی کمزور سند پہنچی تھی۔ لیکن اس وقت ہمیں جس وقت اس کی صحیح سند مل چکی ہے، اس کے تمام ثقہ راویوں والی سند موجود مل چکی ہے، تب اصول حدیث کی روشنی کے اندر اگر کوئی غیر ثابت کہہ بھی رہا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کے غلط اقوال کا سہارا لے کر خواہ مخواہ لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو منسوب اعتراض ہے، اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اعتراض سے رجوع کر لیا تھا۔ وجہ یہ کہ یہ جو ان کی طرف منسوب اعتراض ہے، یہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اعتراض نقل کرنے والے ان کے قدیمی شاگرد امام سفیان بن عبد الملیک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام عبداللہ بن مبارک نے اعتراض کیا تھا تو بالکل اپنے اول میں آغاز کے اندر یعنی اول عمر کے اندر اعتراض کیا تھا، جبکہ بعد کے اندر امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جب حدیث مبارکہ پہنچی اور صحیح سند کے ساتھ پہنچی
تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث خود اپنی سند کے ساتھ اپنے متاخر شاگرد جو ہیں امام سوید بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیان کی، اور کوئی اعتراض، کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا، جس طریقے سے سنن نسائی کی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ پہلے عمر کے اندر ان کو نہ پہنچی ہو، کیونکہ یہ جو لم یسمت والا اعتراض ہے، یہ ان کے سفیان بن عبد الملک قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، جبکہ بعد کے اندر ان کو یہ حدیث مبارکہ پہنچ گئی اور انہوں نے بغیر اعتراض کے بیان کر دی، جس طریقے سے ان کے شاگرد نقل کر رہے ہیں۔ لہذا اگر بالفرض ان کے اعتراض ثابت بھی ہو تو چونکہ وہ اعتراض ان کا قدیمی شاگرد نقل کرنے والا تو ممکن اس وقت ان کو نہ پہنچی ہو، لیکن بعد کے اندر جب ان کو حدیث مبارکہ پہنچ گئی تو یہی حدیث جو تھی امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی سند کے ساتھ اپنے متاخر شاگرد کو جو ہے مشکل طور پر پڑھائی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لہذا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ اعتراض منسوب کیا جاتا ہے، اس اعتراض کی بنیاد پر کسی بھی صورت کے اندر یہ حدیث ضعیف ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ محض کسی کا کہہ دینا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس اعتراض کی اصول حدیث کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث تبھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جب اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کی جائے، یعنی جب تک جرح مفسر نہیں کی جائے گی، ضعف کی وجہ نہیں بیان کی جائے گی، غیر ثابت ہونے کی وجہ نہیں بیان کی جائے گی، اس وقت تک کسی قسم کی اس حدیث پر جرح قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ خیر الکلام کے اندر محمد گوندلوی غیر مقلد نے بھی یہ بات رات کے ساتھ لکھی ہے کہ غیر مفسر جرح جو ہوتی ہے، مبہم جرح جو ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے مثال دے کے گوندلوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور ثابت نہ ہونے کی وجہ نہ بیان کرے، تو کہتے ہیں کہ ایسی جرح غیر مفسر ہوتی ہے، اور غیر مفسر جرح اصول حدیث کی روشنی کے اندر قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر ابن مبارک سے یہ جرح ثابت بھی ہو جائے تو اصول حدیث کی روشنی کے اندر اس جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سرے سے اس کو جرح ماننا ہی نہیں چاہیے۔ تو خیر اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بعد اصل کے اندر یہ سنن ابی داؤد کے آج بغیر معروف نسخوں سے یہ اعتراض ان لوگوں نے نقل کی ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو حدیث مبارک ہے، یہ کسی لمبی حدیث کا ایک حصہ اور اس کا جز ہے، اور ثم لا یعود کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ اعتراض نقل کیا جاتا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 35 مرتبہ اپنے شاگردوں کو ابو داؤد شریف املا کروائی ہے، اور 275 ہجری محرم یعنی محرم 275 ہجری میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متاخر شاگرد امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب بھی املا کرائی، یعنی محرم 275 ہجری کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد متاخر امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اپنی سنن ابی داؤد شریف املا کروائی، اور اسی یعنی 275 ہجری کے شوال کے اندر جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات والے سال ابو علی لولوی کو جو تھی یہ سنن ابی داؤد جو ہے یہ مستقل طور پر املا کرائی۔ اب چونکہ سنن ابی داؤد تقریباً امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 35 مرتبہ اپنے شاگردوں کی املا کرائی، تو اس کے نسخے مختلف پائے جاتے ہیں، اور ان کے بعض نسخے تو وہ ہیں جو امام داؤد رحمہ اللہ سے ان کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور بعض متأخر ہیں جیسے امام ابو علی لولوی رحمہ اللہ۔ اب اگر آپ سنن ابی داؤد کے نسخوں کا مطالعہ کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ابی داؤد کے وہ نسخے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور ان کے اندر کئی ساری روایات پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، کلام کی ہے، لیکن جب آخری عمر کے اندر اپنے متاخر شاگرد امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابو داؤد شریف امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد املا کرائی، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کئی سارے جو جروحات روایات کے اوپر کر رکھی تھی ان سے رجوع کر لیا اور ان جروحات کو حذف کر دیا۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ جرح جو سنن ابی داؤد کے قدیمی نسخوں کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو امام داؤد کے قدیمی شاگرد نقل کرتے ہیں، اور امام ابو لولوی کا جو نسخہ ہے جو متاخر نسخہ ہے اس کے اندر وہ جرح نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آخری عمر کے اندر اپنی اس جرح سے رجوع فرما لیا تھا اور اپنے متاخر شاگرد کو وہ جرح نہیں لکھوائی۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جرح منسوب ہے امام ابو داؤد کی طرف، یہ امام ابو لولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نسخے ان میں سے کسی ایک بھی قابل اعتبار نسخے کے اندر یہ جرح نہیں پائی جاتی۔ ہاں البتہ امام عنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق
یہ جرح جو ہے یہ امام ابن عبد انصاری جو امام ابو دور ملا کے قدیمی شاگرد ہیں ان کے نسخہ ابن عبد الانصاری کے اندر پائی جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جرح چونکہ قدیمی نسخے کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ جو بعد والے جو متأخر شاگرد ابو لولوی کا نسخہ ہے اس کے اندر یہ جرح نہیں پائی جاتی. تو امام ابو لولوی کے کسی قابل اعتماد نسخے کے اندر اس جرح کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پہلے یہ جرح کی تھی، لیکن بعد کے اندر امام داؤد رحمہ اللہ نے اس جرح سے رجوع فرما لیا تھا. جب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی جرح سے رجوع فرما لیا تو اب اس جرح کی کوئی اصول حدیث کی روشنی کے اندر اصلیت نہیں ہے، اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کا اس کو لیا جائے گا، اور نہ اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر بفرض مال امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس سے رجوع نہ کیا ہو اور امام ابو علی لولوی رحمہ اللہ کے کسی نسخے کے اندر یہ جرح ثابت بھی ہو جائے، موجود بھی ہو، تو تب بھی اگر اصول حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس جرح کی کوئی اصلیت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. مثلا پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی لمبی حدیث کا حصہ ہو تو کیا لمبی حدیث کا کچھ حصہ نقل کر دیا جائے تو کسی ضعیف صحیح ہو جاتی؟ ہرگز ضعیف ثابت نہیں ہوتی. اصول حدیث ہے، ہر محدثین کی اصول کی کتابوں کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ حدیث کو مختصر نقل کرنا اور تقطیع حدیث کرنا بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، اس سے متن حدیث ضعیف نہیں ہوتا. تو جب لمبی حدیث کو مختصر کر کے بیان کرنا بھی جائز ہے، تقطیع حدیث جائز ہے، پھر کیسے یہ حدیث مبارکہ مار لمبی حدیث کا حصہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی بھی؟ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ حدیث کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے، یہ بات بھی میری تحقیق کے مطابق غلط ہے، کیونکہ جو حضرات علم حدیث کے ساتھ مشغولیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض کتابوں کے اندر ایک حدیث مختصر آئے گی، دوسری جگہ پر مفسر آ جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک حدیث مبارکہ تفصیلی ہو تو کسی بھی مقام پر تفصیلی نہ ہے. مثلا اگر ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آ رہی ہے تو بس اوقات اسی کتاب کے اندر کسی دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ آ جائے گی، اس کتاب میں نہیں آئے گی تو کسی نہ کسی دوسری کتاب کے اندر ضرور تفصیل کے ساتھ آ جائے گی. اب عجیب سی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کسی لمبی حدیث کا کا حصہ ہے، تو میں نے کہا کہ یار بتائیں تو سی کتب حدیث، ساری حدیث کی کتابیں عموماً چھپ چکی ہیں، اکثر حدیث کی کتابیں چھپ چکی ہیں، مجھے بتائیں اتنی ساری کتابوں کے چھپنے کے بعد بھی مجھے یار نشاندہی کر کے دکھائیں ذرا کس لمبی حدیث کا یہ حصہ ہے. بغیر کسی دلیل کے خواہ مخواہ ایک شور مچا دیا گیا کہ یہ کسی لمبی حدیث کا حصہ ہے. ہمارے علم کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ کسی بھی لمبی حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی سی ہی ہے جتنے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر منقول ہے. لہذا یہ اعتراض کیا جاتا ہے امام داؤد رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے، اس اعتراض کی بھی اصول حدیث کی روشنی کے اندر کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اصول حدیث کی روشنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح سند ہے. اور بھی کہ جب یہ غیر مقلدین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی جو وجوہات بیان کی ہیں، جب ہم ان کے جوابات دیتے ہیں اور عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر تو یہ حدیث ضعیف ثابت نہیں ہوتی اور وہاں ان اعتراضات میں جان ہے، تو آج کل غیر مقلدین ایک عجیب و غریب ایک اور شوشہ چھوڑا ہوا ہے. کہہ دیتے ہیں جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین بھول گئے تھے. عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین کرنا بھول گئے تھے. دیکھیں بھولنا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت کیا ہے. ہر آدمی بھول چوک ہو سکتی ہے، ہر آدمی کو، کوئی بھی بندہ بھول اور چوک سے ماورا نہیں ہے، ہر بندے سے بھول اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن بھول اور چوک وہیں پر مانی جائے گی جہاں پر دلیل کے ساتھ بھول ہونا ثابت ہو جائے. بغیر دلیل کے اپنے وہم و گمان کے مطابق کہہ دینا جی یہ بھول گئے تھے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ورنہ اگر یہ بات لی جائے تو ہم کہہ دیں کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے رفع دین چھوڑا تھا تو کئی سارے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے کہ جی حضور نے چھوڑ دیا، تو ہم بھی کہہ دیں گے. تو پھر اس وقت آپ ان روایات کا کیا جواب دیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے بھول چوک کے اعتراض کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. پھر یہ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو حضور پاک علیہ السلام کا رفع دین چھوڑنا اتنا یاد ہے کہ بعض دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور اس میں رفع دین نہیں کرتے. یعنی بغیر رفع دین کے اپنی پڑھی ہوئی نماز کو عبداللہ بن مسعود نماز نبوی قرار دیتے ہیں، جس طریقے سے سنن ترمذی کے حدیث کے اندر ہے. اچھا اس طریقے سے بعض دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز کے علاوہ آپ علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا. یہ حدیث شرمانی الاسرار کے اندر موجود ہے. اور بعض دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے
یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، میں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی رفع یدین نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن مبارک کو تو اتنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا ترک رفع یدین یاد ہے کہ کبھی حضور پاک علیہ السلام قولاً بیان کرتے ہیں، کبھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فعلاً بیان کرتے ہیں، اور کبھی حضرت ابوبکر اور عمر اور حضور پاک علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترک رفع یدین کا چھوڑا جانا اچھے طریقے سے یاد تھا، اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی وہ بھول اور چوک کا اس سلسلے میں شکار نہیں ہوئے۔ پھر دیکھیں کہ ترک رفع یدین کی جو حدیث ہے یہ نقل کرنے کے اندر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تنہا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح دیگر کئی سارے صحابہ کرام جیسے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ لہذا جب دوسرے صحابہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے شروع نماز کے علاوہ رفع یدین چھوڑ دیا تھا، تو اب ان روایات کی موجودگی میں، ان صحابہ کی حدیث کی موجودگی کے اندر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرنا جی وہ رفع یدین بھول گئے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں بھولے، بلکہ ابن مسعود حقیقت ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی نماز کے علاوہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام شروع کے علاوہ رفع یدین چھوڑ گئے تھے۔ لہذا جب حضور علیہ السلام نے رفع یدین چھوڑ دیا، اب رفع یدین چھوڑنا ہی سنت کہلائے گا، رفع یدین کرنا جو ہے یہ سنت نہیں کہلائے گا۔